مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس نسبت سے گزشتہ جمعے پہ بھی آپ کا ذکر پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولایت کی جو اصل حقیقت ہے وہ کائنات کے سامنے اپنے عمل کے ساتھ پیش فرمائی۔ آج کل آپ کو گدی نشین یا 2 نمبر پیر نظر آئیں گے، دعوے بڑے ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے حسنی حسینی سید ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی آدھی زندگی پہلے دین حاصل کرنے میں صرف فرمائی اور اگلی آدھی زندگی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے دین اسلام کی تبلیغ، نشر و اشاعت کرنے میں صرف فرمائی۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں تحصیل علم کر کے علم کے حصول کے بعد جب میں بغداد کی طرف ننگے پاؤں آ رہا تھا تو کیا ہوا، راستے میں نے دیکھا کہ ایک نحیف و نازار بندہ وہ بیٹھا ہے۔ جب میں اس کے قریب گیا، اس کو السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تو میرے ہاتھ ملاتے ہی وہ تندرست و توانا ہو گیا۔ میں ڈرا کہ یہ بندہ پہلے تو بالکل نحیف و نزار تھا، میں سلام لیتا گیا تو یہ تندرست و توانا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ اے عبد القادر، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ میرے تم سے ملنے سے پہلے تم بڑے نحیف و نازار تھے۔ میں حیران تھا کہ تم بیٹھے ہوئے کس طرح ہو، اتنے کمزور، اتنے ناتوان، لیکن میں سلام لیتا گیا، تم تندرست و توانا ہوتے گئے۔ اس نے کہا میں کوئی بندہ نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں، انا الدین، میں تیرا دین ہوں، کن تو قدم تو ودست، میں بالکل قریب المرگ ہو گیا تھا۔ فَأَحْيَانِ اللَّهُ تَعَالَى بِكَ بَعْدَ مَوْتِي، اللہ رب العالمین نے میری موت کے بعد تیری وجہ سے مجھے زندگی عطا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں یہ عجیب واقعہ جب میرے ساتھ پیش آیا، میں بغداد کے اندر پہنچا۔ بغداد کی جامع مسجد میں جب گیا، جہاں جوتے اتارنے کی جگہ تھی، میں جب وہاں پہ پہنچا، لوگ آگے سے آئے، انہوں نے کہا یا سیدی مخی الدین، یا مخی الدین، یا مخی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے، اے دین کو زندہ کرنے والے۔ سارے لوگ آ کے مجھ سے مل رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں زور کی نماز کا وقت تھا، میں مسجد کے اندر بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے جب دیکھا تو کیا دیکھا، عالم بیداری میں کائنات کے تاجدار، شافع روز شمار، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا ایسے دیدار فرمایا ہے میرے بیٹے، تم واز کیوں نہیں کرتے؟ اتنا پڑھ لکھ لیا، اتنا علم حاصل کر لیا، تم واز کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے علم دین پڑھ لیا، قرآن مجید اور حدیث طیبات کا سارا علم میں نے حاصل کر لیا، لیکن میں ڈرتا ہوں، جھجک ہے میرے اندر، کیونکہ میں اجمی ہوں، میرا جو آبائی قصبہ ہے وہ ہے گیلان، اور گیلان کا عربی ترجمہ جیلان بنتا ہے، اور گیلان ایران کا شہر ہے، اور ایران عربی نہیں ہے، اجمی ملک ہے، میں اجمی بندہ ہوں، اور یہ عراق والے سارے عربی ہیں۔ جھجک ہے کہ میں عربیوں کو عربی میں کیسے بات کروں، کیونکہ عرب کا مطلب ہی ہوتا ہے بول چال کرنے والا، یا بول چال
اچھے انداز سے بولی بولنے والا، گفتگو کرنے والا۔ عجم کا مطلب گونگا ہوتا ہے، عربی لوگ اپنے علاوہ سب کو عجمی کہتے ہیں، حالانکہ وہ بولتے ہیں لیکن ان کو چونکہ وہ بولنے میں فصاحت و بلاغت، بولنے کا وہ چج، بات کرنے کا وہ ڈھنگ، چونکہ وہ اپنے اندر سب سے بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں۔ عرب کا معنی ہے بول چال کرنے والا اور عجم کا معنی ہے گونگا۔ میں چونکہ عجمی ہوں اور یہ سارے عربی ہیں، جھجک ہے کہ میں ان سے واز کیسے کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، آیت پڑھ کے 7 مرتبہ مجھے دم فرمایا۔ آیت کون سی پڑھی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کائنات کے تاجدار شاہ فیروز شمار جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ پڑھ کے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا بیٹا آج سے تم واز کرو گے، لوگ چاہے عربی ہیں لیکن تمہاری گفتگو یہ سنیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ بات سن کے میں ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا، لیکن پھر بھی ایک جھجک قائم تھی۔ اچانک سامنے دیکھا مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا تشریف لائے۔ حضرت علی آپ مجسم صورت میں سامنے آئے، آپ نے فرمایا ہے میرے بیٹے تم واز کیوں نہیں کرتے؟ یہی عرض کی کہ جناب میں کیسے عربیوں کو واز کروں، یہ خود عربی ہیں، یہ عرب والے ہیں، میں عجمی ہوں، چاہے میں دین کا علم پڑھ چکا ہوں لیکن ان کو ان کی زبان میں کیسے گفتگو کروں؟ مولا کائنات مولا علی المرتضی نے یہی آیا مبارکہ پڑھی، 6 مرتبہ دم کیا، اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے عرض کیا کہ اے علی المرتضی یہ 7ویں مرتبہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ کملی والے مجھ سے پہلے 7 مرتبہ تمہیں دم کر کے گئے ہیں، انہوں نے 7 مرتبہ پڑھا اور دم کیا۔ میں نے پاس ادب رکھتے ہوئے، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے 7 مرتبہ نہیں پڑھا، 6 مرتبہ پڑھ کے تمہیں دم کیا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کائنات کے تاجدار کے حکم سے، مولا علی المرتضی شیر خدا کے حکم سے آپ نے گفتگو شروع فرمائی۔ اب پھر خود آپ ہی اندازہ لگا لو، جس کو ممبر پہ بٹھانے والا نبیوں کا امام ہو اور اس کی تصدیق کرنے والا ولیوں کا امام اور علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، پھر وہ کیسے ہی جواہرات کے موتی اپنی زبان سے لٹائے گا؟ آپ واضح فرماتے تھے حضرات محترم، اور یہ بات ملتی ہے روایات میں ملتی ہے کہ جو سب سے آخر میں بندہ ہوتا تھا اس کو بھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حضور غوث اعظم کے بالکل قریب بیٹھا ہے، برابر سب کے کانوں میں آواز جاتی تھی۔ حالانکہ یہ 5ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا زمانہ 5ویں صدی ہجری کا ہے۔ اس زمانے میں نہ بجلی تھی، نہ سپیکر، نہ ساؤنڈ سسٹم۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے کملی والے کے حکم سے جب واز کرنا شروع کیا تو کیا ہوا؟ حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ مدرسہ نظامیہ کے خود محتمم اور پرنسپل تھے، ان سے پہلے بیعت حاصل کی، ان سے ہی پڑھا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ان کو اپنی خلافت بھی عطا فرمائی، جبہ عطا کیا۔ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں جب حضرت ابو سعید مخزومی نے جب جبہ مجھ کو پہنایا تو پہلے ہی ایک خاص منظر میں تھا، لیکن جب جبہ پہنا تو انوار و تجلیات کا نزول مجھ پہ ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو سعید مخزومی فرماتے ہیں اے غوث عبد القادر جیلانی، کیا تمہیں پتہ ہے یہ جبہ کس کا ہے؟ یہ کملی والے نے مولا علی کو دیا تھا۔ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بواسطت حضرت امام حسن بصری تک گیا۔ حسن بصری سے یہ مجھ
تک پہنچا، اور اے عبد القادر میں تیرا مرشد اور استاد بھی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ تجھ پہ انوار و تجلیات کی جو بارش ہو رہی ہے، تم خود اپنے ہاتھوں سے مجھے بھی جبہ پہناؤ، تاکہ میں تمہارا مرشد تو ہوں لیکن جب تم جبہ پہناؤ گے تو تیری وجہ سے مجھ پر بھی انوار و تجلیات کا مزید نزول ہو جائے گا۔ گویا ایک طرف مرشد ہے اور دوسری طرف مرشد اپنے مرید سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو اسی وقت سے محی الدین کا لقب ملا، اور یہ کسی بندے نے نہیں دیا، یہ رب کائنات نے دیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں ننگے پاؤں بغداد آ رہا تھا تو اس نحیف و نزار بندے کو ملتا گیا، وہ بندہ طاقتور ہوتا گیا، میں بڑا ڈرا۔ اس نے کہا ڈر نہیں، میں تیرے نبی کا دین ہوں، تیری وجہ سے مجھے اللہ رب العالمین نے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ میرے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی نقشہ کھینچا۔ آپ فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور نبوی می الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس مدرسے کے معتمم اور سربراہ ہیں جس مدرسے کے اندر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے پہلے تعلیم حاصل کی، 20 سال علم دین پڑھتے رہے، ساتھ مجاہدے اور ریاضتیں اور عبادتیں کرتے رہے، اور حضرات محترم حضرت ابو سعید مخزومی نے خلافت بھی عطا فرمائی، اور مدرسے کا سارا انتظام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پہلے مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرماتے، لیکن آپ کے خطبے کی جب دھوم پھیلتی گئی، جب یہ تصوف اور روحانیت کی آواز، یہ مہکتی ہوئی آواز، جب تصوف کی مہکتی ہوئی آواز جوں جوں پھیلتی گئی، لوگ آتے گئے، پھر کیا ہوا، وہ مجمع جو سینکڑوں میں ہوتا تھا ہزاروں میں ہونا شروع ہو گیا، پھر ہزاروں سے آگے بات بڑھی، پھر جب لاکھوں تک معاملہ پہنچا، پھر مدرسہ تنگ پڑ گیا، باہر عیدگاہ جو تھی اس کا بڑا کھلا میدان تھا، وہاں پہ آپ کا ممبر بچھایا گیا، وہاں آپ بیٹھ کے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضرات محترم غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ساری زندگی بچپن سے لے کر آپ کی وفات تک یہ ساری زندگی بتاتی ہے کہ حضور غوث اعظم نے آدھی زندگی دین حاصل کرنے میں خرچ کی، اور بقیہ آدھی زندگی دین کی تبلیغ اور اشاعت کرنے میں خرچ کر دی۔ پتہ لگا جو لوگ کہتے ہیں کہ تصوف اور ہے، شریعت اور ہے، شریعت کا راستہ جدا ہے، تصوف کا راستہ جدا ہے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بتایا کہ تصوف و طریقت کا راستہ شریعت سے ہو کے گزرتا ہے، اور جو بندہ شریعت کے راستے پہ نہیں چل سکتا اس کو کبھی طریقت نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی زندگی گزار کے یہ ثابت کر دیا۔ پھر وہ مجمع جس میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی وعظ فرمایا کرتے تھے، پھر لوگوں نے لکھا اور مختلف روایات ملتی ہیں کہ کئی جو غیر مسلم ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے خطبے میں ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور کئی جو گناہ گار ہوتے تھے آپ کے خطبے کے دوران ہی توبہ کر کے وہ پرہیزگار مسلمان بن جایا کرتے تھے، اور جو اولیاء کاملین آپ کے مجمع کے اندر شامل ہوتے تھے کئی جذب کی اس کیفیت تک پہنچ جاتے تھے کہ کئی جنازے اٹھ جاتے تھے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ
واز فرما رہے تھے وقت کے ایک مشہور محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اہل حدیث حضرات بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دیوبند کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ محدث ابن جوزی کا بڑا مقام ہے، ان کا زمانہ اور غوث اعظم کا زمانہ ایک ہے۔ محدث ابن جوزی جو اپنے وقت کے محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مجمع میں شامل ہوا، آپ کا واز سنا، آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، میرے جو ساتھ سنگی بیٹھے ہوئے تھے وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے، جب غوث اعظم نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے ایک تفسیر بیان کی، میرے سنگی نے پوچھا اس کا تمہیں پتہ ہے؟ ہم وہ کہتے ہیں، میں نے کہا ہاں اس کا مجھے پتہ ہے۔ حضور غوث اعظم نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی، میرا سنگی مجھے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سر ہلایا کہ ہاں مجھے اس تفسیر کا پتہ ہے۔ غوث اعظم نے تیسری تفسیر پیش کی، میرا سنگی کہتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے؟ میں سر ہلاتا گیا، غوث اعظم ایک آیت کی 3 تفسیریں، 4 تفسیریں، 5 تفسیریں، پھر 6ٹھی تفسیر بیان کی، میں سر ہلاتا گیا، مجھے پتہ ہے، پھر 11 تفسیریں غوث اعظم نے ایک آیت کی بیان کی کہ اس انداز سے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اس انداز سے بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ 11 زاویوں سے حضور غوث اعظم نے ایک آیت کی، جب تفسیر بیان کی وہ 11 کی 11 مجھے پتہ تھی، لیکن جب حضور غوث اعظم نے 12ویں تفسیر بیان کی، میرے سنگی نے اشارہ کیا، میں نے کہا میں اس تفسیر کو نہیں جانتا، یہ میرے علم سے آگے کی بات ہے۔ حضور غوث اعظم نے پھر 14ویں تفسیر بیان کی، وہ کہتے ہیں میرے علم سے آگے کی بات ہے، پھر 15ویں تفسیر بیان کی، وہ کہتے ہیں میرا علم بس ہو گیا، پھر غوث اعظم نے 16ویں تفسیر بیان کی، پھر حتیٰ کہ غوث اعظم نے جب 40ویں تفسیر بیان کی، محدث ابن جوزی نے وہاں بیٹھ کے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور کہا کہ غوث اعظم علم کا سمندر ہے، جو قرآن کی حقیقت غوث اعظم جان گئے دنیا کا کوئی بندہ نہیں جان سکا۔ ایسا کیوں نہ ہو حضرات محترم، غوث اعظم نے اپنے علم سے، اپنے تقوی سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ دھونی لگانے سے فقیری نہیں ملتی، رنگ برنگے کپڑے پہننے سے فقیری نہیں ملتی، یہ گجرے پہننے سے اور کڑے پہننے سے، لٹے رکھنے سے، گندا رہنے سے یہ فقیری نہیں ملتی، بلکہ فقیری ملتی ہے مصطفیٰ کریم کی شریعت پہ جتنے ثابت قدم ہو جاؤ گے، حضور نبی کریم کی اتنی تم پہ نظر رحمت ہو جائے گی۔ کہنے کو تو واقعہ سیب کا ہے، لیکن سیب کا وہ واقعہ حضور غوث اعظم کے پورے خانوادے کے تقوی کو ثابت کرتا ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست جن کا نام تھا، اپنی جوانی میں جب سیر کرتے کرتے 2 دن سے بھوکے ہیں، کوئی چیز نہیں مل رہی، دریا کے کنارے کنارے جا رہے ہیں، اچانک لہروں پہ آتے ہوئے سیب پہ نظر پڑی، سیب پکڑ لیا، بھوک شدید تھی، آدھا سیب کھا بیٹھے تو اندر سے آواز آئی، اے ابو صالح، یہ جو سیب تم نے کھایا ہے اس پہ تمہارا حق تو نہیں ہے، تو نے اس کی قیمت تو ادا نہیں کی، اگر قیامت کے دن اس کے مالک نے اس کا بدلہ قیامت کے دن تیری ساری زندگی کی نیکیاں لینے کا مطالبہ کر دیا تو تیری قیامت کے دن تیرا کیا منظر ہوگا، تیری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اے ابو صالح، پہلے اس سیب کے مالک سے اپنا حق جا کے بخشواؤ۔ حضرات محترم، واقعہ تو آپ نے سنا ہے، لیکن یہ صرف سیب کا واقعہ نہ سمجھنا، اس سیب کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ جیسا متقی اور ولی کامل اور ولیوں کا سردار بیٹا کیسے بنتا ہے جب باپ کے تقوی کا یہ عالم ہو کہ آدھا سیب بخشوانے کے لیے 12 سال وہ کسی بندے کے باغ کو گوڈی اور پانی دینا جب برداشت کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے کہ میرا آدھا سیب بخش
دے تو گویا کہ یقین ہو جاتا ہے کائنات والوں کو کہ اس بندے کے سامنے اپنی اس ظاہری زندگی اور جوانی سے بھی قیمتی چیز قیامت کا خوف ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ چلتے چلتے جب آگے جا کے دیکھا اپنے ہاتھوں میں آدھا سیب پکڑا ہوا، آگے سیبوں کا باغ آ گیا۔ کبھی سیب کو دیکھتے ہیں، کبھی باغ پہ لگے ان درختوں پہ لگے ہوئے سیبوں کو دیکھتے ہیں، اپنے اندر کہتے ہیں کہ سیب تو اسی باغ کا ہے۔ تلاش کرتے کرتے مالی کے پاس گئے، آپ ہی مالی ہو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب مالی بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا، سید عبداللہ صومعی غوث اعظم کی والدہ ماجدہ کا والد تھا، غوث اعظم کا نانا تھا سید عبداللہ صومعی۔ اور یہ سید عبداللہ صومعی کون ہے؟ ان کے والد محترم کا نام ہے ابو محمود محمد طاہر، ان کے والد کا نام ہے ابو لطا عبداللہ، ان کے والد کا نام ہے ابو کمال الدین عیسیٰ، ان کے والد کا نام ہے سید ابو علاء الدین محمد جواد، ان کے والد کا نام ہے امام علی موسیٰ رضا، ان کے والد کا نام ہے امام موسیٰ کاظم، ان کے والد کا نام ہے امام جعفر صادق، ان کے والد کا نام ہے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے والد کا نام ہے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے والد محترم کا نام امام حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور غوث اعظم کے والد محترم ابو صالح السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سید عبداللہ صومعی کی نگاہ جب پڑی، جان گئے کہ دانا یکتائے روزگار ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں، عام شخصیت نہیں۔ ہاں بھائی لال کیسے آئے؟ جناب یہ آدھا سیب میں کھا بیٹھا، بخشوانے آیا ہوں، کل قیامت کے دن شرمندہ ہونا نہیں چاہتا۔ انہوں نے سمجھ لیا، اپنے دل میں کہا اس نوجوان کو قابو کر لو، یہ جانے نہ پائے، یہ ہیرا ہے ہیرا۔ او مسکرائے، انہوں نے کہا ایک دو شرطیں ہیں میری۔ پہلی شرط 12 سال میرے باغ کی نگرانی کرو گے، اس کی گوڈی کرو گے، پانی دو گے، اس کی رکھوالی کرو گے۔ انہوں نے کہا مجھے قبول ہے۔ ایک طرف جوانی کی زندگی اور اس کے لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ایک طرف جوانی کی طرف نظر جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان اس جوانی کو یورپ کی نوکری میں گزارتے ہیں، باہر جا کے گزارتے ہیں تاکہ ہم اپنا مستقبل بنا سکیں، لیکن حضرت ابو صالح جنگی دوست کی جوانی، کبھی جوانی کی طرف دیکھتے ہیں کہ جوانی 12 سال ضائع چلی جائے گی، لیکن ادھر جب منظر نگاہوں میں آتا ہے قیامت کا کہ قیامت کے دن اگر پکڑا گیا تو زندگی کا کیا فائدہ۔ یہ تقوی کی کا عالم ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے والد محترم کے تقوی کا مقام دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا، میں نے کہا کہ زندگی قربان ہے، آخرت نہ خراب ہو جائے۔ میں نے عرض کیا حضور 12 سال قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب 12 سال مکمل ہوئے، ہاتھ جوڑے عرض کیا اجازت دیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری دوسری شرط بھی ہے۔ اور آپ عرض کرتے ہیں جناب وہ کون سی؟ وہ فرماتے ہیں میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے، اس کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی۔ سوچ میں پڑ گئے، 12 سال پہلے ضائع کیے، اب یہ بزرگ اگلی بھی زندگی میری برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ لیکن ادھر فوراً نظر قیامت کے منظر پہ گئی، پھر ہار مان گئے۔ عرض کیا کہ میں قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، میں وہاں پہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں شرمسار نہیں ہونا چاہتا، مجھے آپ کی یہ شرط بھی قبول ہے۔ سید عبداللہ صومعی نے خود نکاح پڑھایا۔ رات کو جب حجلہ عروسی کے اندر داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی فوراً دروازہ بند کر کے باہر آ گئے۔ برآمدے میں عبداللہ صومعی ٹہل رہے تھے، بیٹا باہر آ گئے ہو۔ عرض کیا حضور میری دلہن اندر نہیں ہے۔
فرمایا تیری دلہن کا کمرہ ہے یہ۔ عرض کیا حضور آپ تو کہتے تھے میری دلہن آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے ڈوری ہے، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے، لیکن وہ جو مسہری پہ دلہن بنی بیٹھی ہے وہ انتہا کی خوبصورت ہے، اس لیے میں نے سمجھا میں غلطی سے کسی اور کمرے میں آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں بیٹا تمہاری دلہن وہی ہے، آنکھوں سے اندھی جو میں نے کہا اس لیے کہا کہ آج تک اس کی نظر غیر مرد پر پڑی نہیں، اور کانوں سے ڈوری جو کہا وہ اس لیے کہا کوئی کسی غیر مرد کی آواز آج تک اس کے کانوں میں پڑی نہیں، اور ہاتھ پاؤں سے اپاہج اس لیے کہا کہ آج تک اس نے مصطفیٰ کریم کی اطاعت کے باہر زندگی گزاری نہیں۔ وہ تیری دلہن ہے، تجھے قبول ہو۔ حضرات محترم وہ دلہن ان کا نام تھا سیدہ فاطمہ ام الخیر، اور یہ امام حسن کی 11ویں پشت تھی، امام حسین کی۔ اور حضرت ابو صالح جو دولہا تھا یہ کون تھے؟ حضرت ابو صالح ان کے والد کا نام سیدنا یحییٰ زاہد، ان کے والد کا نام سیدنا محمد رضی اللہ عنہ، ان کے والد کا نام سیدنا داؤد، ان کے والد کا نام سیدنا موسیٰ ثانی، ان کے والد کا نام سیدنا عبداللہ ثانی، ان کے والد کا نام سیدنا موسیٰ الجون، ان کے والد کا نام سیدنا عبداللہ المہد، ان کے والد کا نام سیدنا حسن مثنیٰ، اور حسن مثنیٰ کے والد کا نام امام حسن مجتبیٰ۔ اسی لیے تو میرے امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اتنی خوبصورت دلہن، یہ اتنے تقوی سے لپٹی ہوئی دلہن، اور اتنی متقی اور پرہیزگار دلہن جس کا نام سیدہ فاطمہ تھا، دولہے کا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست تھا۔ تو حضرات محترم جب دولہا اتنا تقوی والا، دلہن اتنی تقوی والی، پھر آنے والا بیٹا اس کا نام عبد القادر جیلانی تھا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اولیاء کاملین کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔